ایسی 5 بنیادی چیزیں کیا ہیں، بنیادی کام کیا ہیں جو شادی سے پہلے ایک ماں کو ہر صورت میں اپنی بیٹی کو سکھانے چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عام طور پر اس پر تنقید ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی پڑھی لکھی ہوں، جتنی بھی خوبصورت ہوں اور جتنی بھی نیک مزاج کی ہوں۔ اگر ان کو شادی سے پہلے ماں نے یہ 5 بنیادی چیزیں نہیں سکھائی تو پھر آپ کی بیٹی کو بہت باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو پھر اسی لیے اچھی ماؤں کو اپنی اچھی بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے یہ 5 بنیادی چیزیں ضرور سکھانی چاہیے۔ شادی سے پہلے جو لڑکی کو سب سے پہلی چیز سکھانی چاہیے وہ ہے اس کا اپنا کمرہ۔ اس کو اپنے بیڈ روم کو اچھے سے آرگنائز کرنا آنا چاہیے۔ اس کو نئے زمانے کی طرح بیڈ شیٹ بچھانی آنی چاہیے۔ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح یہ نہیں کہ آپ نے بس سائڈ پہ بستر فولڈ کر کے رکھ لیا اور اس کو آرگنائز کر لیا۔ جیسے آپ جب کسی ہوٹل کے روم میں جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں ہر چیز آرگنائز ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور انہوں نے بیڈ شیٹ اور کمبل وغیرہ کو کتنے اچھے سے فولڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آگے میں آپ سے ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گی جو کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیڈ شیٹ کو کتنے اچھے طریقے سے فولڈ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے میں نے لگائی ہے تاکہ ان کو کافی ہیلپ ملے اور وہ اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کریں، اور بلینکٹ کو بھی اچھے طریقے سے فولڈ کریں تاکہ شادی کے بعد وہ اسی طرح ان کو مشکل نہ ہو اپنے کمرے کو آرگنائز کرنے میں، کیونکہ وہ ہمارے شروع کے دن ہوتے ہیں تو پھر سب ہمارے طرف نہیں، ہمارے کمرے کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر لڑکیوں کو اپنی کبٹ کو آرگنائز کرنا آنا چاہیے، ہر چیز اپنی کبٹ میں آرگنائز کر کے وہ رکھیں تاکہ کوئی بھی جب ان کی نند وغیرہ کبٹ ان کی کھولے تو ان کے جو کیبنٹ وغیرہ ہیں یا ڈرا وغیرہ ہیں تو وہ صاف ستھرے ہوں اور ان میں چیزیں آرگنائز کر کے رکھی ہوئی ہوں۔ تو پھر اسی طرح لڑکی کو کمرے کے ساتھ ساتھ اپنا واش روم بھی سمیٹنا آنا چاہیے۔ میں واش روم کو صاف کرنے کی بات نہیں کر رہی، میں واش روم کو آرگنائز کرنے کی بات کر رہی ہوں کہ ایک لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹوتھ پیسٹ کہاں پڑا ہے، برش کہاں پہ پڑا ہے، اور ساتھ میں اس کی چیزیں ادھر ادھر نہ بکھری ہوں، ہر چیز آرگنائز پراپر اپنی جگہ پر ہو تو وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر اسی طرح واش روم میں جو ہے وہ آپ کا جو ہیئر برش ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں کوئی بال نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں میں آگے آپ کے ساتھ برش کو کلین کرنے کی بھی ٹپس یوز کر رہی ہوں کہ لڑکیوں نے اپنے برش کو کیسے کلین رکھنا ہے۔ آپ نے ایک وائپس لینا ہے، اس کو برش کے اندر لگانا ہے اور پھر اس کو یوز کرنا ہے۔ اس طرح جتنے بھی آپ کے بال ہیں وہ وائپس کے اندر آ جائیں گے اور آپ کو برش کلین کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ تو لڑکیاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، برش ویسے ہی پڑا ہوتا ہے اس میں بال نظر آتے۔ پھر اسی طرح آپ کے صابن پہ بال نہیں ہونے چاہیے، آپ کا صابن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دیکھیں شادی سے پہلے تو ہم اپنا کمرہ جس طرح بھی رکھتے ہیں اس میں ہماری چھوٹی موٹی چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن جہاں پر آپ کی شادی ہوتی ہے، جس کمرے میں آپ جاتے ہیں، وہاں پر اگر اٹیچ واش روم ہے اور آپ کے ہسبینڈ اندر چلے جاتے ہیں، آپ کا برش ایسے پڑا ہوا ہے جس میں آپ کے بال لگے ہوئے ہیں، یا صابن آپ کا ادھر پڑا ہوا ہے جس پہ بال لگے ہوئے ہیں اور چیزیں بکھری ہوئی ہیں، تو ان کو کیسا لگے گا کہ آپ کس طرح کی لڑکی ہیں۔ تو اسی لیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو گھر میں ہی سکھانی چاہیے۔ سلیقہ اور طریقہ ہر ماں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹی اپنی چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھے اور اپنی ہر چیز کو سلیقے سے سنبھالے۔ اور ہاں، وہاں پر ڈسٹ بین تو ضرور ہونی چاہیے واش روم میں۔ اسی طرح اگر ڈسٹ بین میں آپ نے پیڈ پھینکے ہیں تو کبھی ننگا پیڈ نہیں پھینکنا، جو پیڈ نیا استعمال کیا ہے اس کو ہی اسی کے پرانے کور میں ڈال کر پھینکیں۔ یا آپ کے پاس اضافی شاپنگ بیگ ضرور ہونے چاہیے، یہ ننگا نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور ڈسٹ بین جب آپ صبح سب کی صاف ہوتی ہے تو آپ کی جو باسکٹ ہے وہ بھی صاف ہونی چاہیے اور اس کے اندر ایک شاپر ڈلا ہوا ہو، اور پورا شاپر نکال کر آپ پورا شاپر گن کا باہر نکال کر صبح سویرے سب کے اٹھنے سے پہلے باہر پھینک آئیں، کیونکہ جب یہ باسکٹ میں لگا رہے گا تو پھر آپ کا واش روم بہت عجیب لگے گا۔ تیسری چیز جو ساس اکثر لڑکیوں کو ٹوکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ کپڑے ہیں، چاہے وہ براز یا اندرونی لباس ہیں، یہ دلہن کے باقی کپڑوں کے ساتھ نہیں جانے چاہیے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اپنے پرائیویٹ کپڑوں کو وہیں واش روم میں دھو کر وہیں ہینگ کر کے سکھانا چاہیے۔
چاہے پنکھا چلا کر یا کہیں اور آپ کے بیڈ روم کے وہ اندر ہی ہونے چاہیے، ان کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہر صورت میں آپ کو علم ہونا چاہیے اور ماؤں کو سکھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو چسکے والے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ششکے والے ہوتے ہیں۔ تو ہر لڑکی کو عام طور پر ششکے والے کھانے بہت پسند ہوتے ہیں اور ان کو بنانے بھی یہی آتے ہیں، جیسے نوڈلز بنانا، پاستا بنانا اور اسی طرح کی فضول چیزیں جو بچوں والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے آتی ہیں اور وہ کہتی ہے مزے سے یہ بنانا آتا ہے، لیکن وہاں جا کر یہ کافی نہیں ہوگا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے جو معیاری کھانے ہیں۔ آپ کو قورمہ بہت اچھا آنا چاہیے، پھر اسی طرح آپ کو کھیر بنانی اچھی آنی چاہیے، آپ کو کوکنگ کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے کہ اس کو سرو کیسے کیا جاتا ہے۔ میٹھے آپ کو ایک دو اچھے سے آنے چاہیے، جیسے کھیر ہو گئی، کوئی حلوہ ہو گیا۔ چاول آپ کو بھلے پلاؤ نہ بنانا آتا ہو، بریانی نہ بنانی آتی ہو، لیکن وائٹ چاول اچھے طریقے سے کیسے بنائے جاتے ہیں، جیسے وہ چاول پک کے لمبا ہوتا ہے، یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے تو کیا ہی بات ہے۔ سمپل آپ کو فرائیڈ رائس سیکھنے چاہیے شادی سے پہلے، اور یہ ماؤں کو سکھانا چاہیے اپنی بیٹیوں کو، کیونکہ وہاں پہ میرا بیٹا اس طرح کے کھانے نہیں چلیں گے کہ آپ غلطی سے بھی آپ نے کسی کو وہاں پہ یہ نہیں کہنا مذاق میں بھی کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ یہ جو ششکے والے کھانے ہیں یہ آپ کی ماں کے ہاں تو چل جاتے ہیں، نوڈلز، پاستا، لیکن سسرال میں یہ کھانے نہیں چلتے، وہاں پہ کوئی بھی نوڈلز نہیں پسند کرتا۔ تو اسی لیے آپ نے شادی سے پہلے کچھ قورمہ، چاول، یہ چیزیں ضرور بھی سیکھنی ہیں۔ اور پانچویں چیز جو اپنی اچھی ماؤں کو، اپنی اچھی بیٹیوں کو سکھانی چاہیے وہ یہ ہے، ساری چیزیں الگ الگ رکھ لیں، ایک طرف کپڑے، ایک طرف جہیز کا سامان، ساری تیاریاں، کھانے کا خرچہ، بارات کا سب کچھ الگ۔ لیکن اگر ایک لڑکی کو چائے اچھی نہیں بنانی آتی تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ کم از کم آپ نے اپنی بیٹی کو چائے ضرور اچھی بنانی سکھانی ہے کہ کڑک چائے کیسے بنتی ہے، کافی آنی چاہیے، چائے کو اچھے طریقے سے کیسے پکانا چاہیے، یہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھانا چاہیے۔ اگر ماں نہیں بھی سکھاتی، کوئی بیٹی اگر میری یہ ویڈیوز دیکھ رہی ہے جس نے میری یہ ساری باتیں سنی ہیں، تو بیٹا پلیز آپ نے شادی ہونے سے پہلے یہ 5 چیزیں ضرور سیکھنی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔